ایک آدمی کی ایک دکان ہے اور دوسرے آدمی کی یہ دکان ہے. یہ چائے کی دکان کھولا ہے, وہ بھی چائے کی دکان کھولا ہے. آدمی آ رہا ہے تو اس چائے کی دکان والا دیکھتا ہے کہ چائے کے لیے لوگ آ رہے ہیں تو دوسری دکان پہ نہ پہنچ جائیں, وہ اپنی دکان سے آواز لگانے لگتا ہے, ادھر آئیے آئیے آئیے. اور وہ دکان والا اس کی دکان کے کسٹمر کو دیکھ کے کہتا ہے آئیے آئیے. یہ صورتحال ہے. آج ہمارا نام محمد اسلم ہے, دوسرے دکان والے کا نام محمد اکرم ہے. نہ اسلم کو اکرم کی فکر ہے, نہ اکرم کو اسلم کی فکر ہے. اسلم اکرم کے کسٹمر چاہتا ہے کہ میری دکان پہ آ جائیں, اکرم اسلم کے کسٹمر چاہتا ہے کہ میری دکان پر آ جائیں. پڑھیے تذکرۃ الحفاظ علامہ شمس الدین ذہبی کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایسے نہ تھے. دو صحابیوں کی کپڑے کی دکانیں اور پاس ہی پاس میں ہے. ایک کسٹمر آیا, ایک صحابی کی دکان پہ جا کے کپڑا خریدتا ہے, کپڑے کی سودا ہو جاتی ہے, کپڑا لے کے چلا جاتا ہے. اس کپڑے والے کا کپڑا دیکھ کر دوسرے آدمی کو کپڑا پسند آیا, وہ پھر اسی دکان پہ دوسرا آدمی آتا ہے, اس نے بھی کپڑا لیا اور چلا گیا. تیسرا کسٹمر آتا ہے, اس نے اسی دکان سے ایک تیسرا کپڑا لیا اور چلا گیا. چوتھا کسٹمر آتا ہے, وہ اسی دکان پر پہنچتا ہے اور کہتا کہ بھائی ویسا ہی کپڑا مجھے چاہیے. اب اس دکاندار نے سوچا میں نے تو اب تک 3 کپڑے بیچ دیے ہیں, لیکن میرے بھائی کی دکان بھی کھلی ہے, اس کے بھی بیوی ہے, اس کے بھی بچے ہیں. میرا بھائی وہ اپنی بیوی بچوں کو کیا کھلائے گا؟ صبح سے لے کر اب تک اس کی دکان کی کوئی بونی نہیں ہوئی ہے, اس نے کوئی کپڑا نہیں بیچا ہے, اس کے بچے بھی میرے بچوں کی طرح ہے, پھر کیوں نہ ہم مدد کریں؟ اس آدمی نے کہہ دیا کہ میرے پاس وہ کپڑا تھا, ختم ہو چکا ہے, 2-3 لوگ خرید چکے ہیں. ایسا کرو کہ میرے پڑوس میں میرے بھائی کی دکان ہے, اب تم وہاں جا کر وہ کپڑا لے لو, مجھ سے اچھا کپڑا اس دکان پہ تمہیں مل جائے گا. اس نے اپنی دکان کا کسٹمر دوسرے کی دکان پر, اپنے پڑوسی کی دکان پر بھیج دیا, صرف یہ سوچ کر کہ اس کے گھر میں بھی چولہا جلنا چاہیے, اس کے گھر میں بھی چولہا جلنا چاہیے, اس کے بیوی بھی بچے ہیں, اس کے گھر میں بھی خوشی ہونی چاہیے. میرے بھائیوں, کل تک یہ درد تھا, اور یہ اسلام کی تعلیمات کی خصوصیت تھی کہ جس نے ایک صحابی کے دل میں یہ بات ڈالی. یہ درد تھا, ہمارے 3 کپڑے بک گئے ہیں, میرے پڑوسی کا بھی بکنا چاہیے. یہاں تو دوسرے کے کسٹمر چھین لیتے ہیں. سنو, ہمارے ہاں اور سستا مل جائے گا, وہ 100 کا دے رہا, ہم 80 کا دے رہے ہیں, ادھر آؤ. اور یہ کمپٹیشن سب میں چل رہا ہے. ایک رکشے والے سے بات ہو رہی ہے, ہاں کتنا لوگے وہاں تک کا کٹیار, یہاں کتنا لوگے کا 100 روپے. دوسرا آٹو والا آ گیا, سنیے بھائی صاحب 80 دے دینا. یہ ہر جگہ چل رہا ہے, جبکہ سودے پہ سودا حرام ہے, نہیں ہونا چاہیے. جب تک ایک آدمی کی بات کمپلیٹ ختم نہ ہو جائے تب تک دوسرے کو, یہی بات معاملہ نکاح کا ہے. ایک لڑکے کا پیغام کسی لڑکی کے ساتھ نکاح کا چل رہا ہے, جب تک وہاں سے بات فائنل نہ ہو جائے دوسرے آدمی کو اپنے نکاح کا پیغام اس جگہ نہیں بھیجنا چاہیے, نہیں بھیجنا چاہیے. یہ اسلامی تعلیمات ہے, جرجیز کے باپ کے گھر کی نہیں ہے, یہ اسلامی تعلیمات ہے. میرے بھائیوں, اس پر ہمیں اور آپ کو غور کرنا چاہیے اور سوچنا چاہیے. یہاں تو کچھ کٹھ ملے ایسے بھی پیدا ہو گئے ہیں جو دکانیں بند کرانے کے لیے انڈے کاٹتے ہیں, دھاگے پڑ کے دیتے, لے اس کو فلاں دکان کے سامنے گاڑ دینا, اس کی دکان بند ہو جائے گی, تیرے کسٹمر آنے لگیں گے. یہاں ایسے بھی کٹھ ملے پیدا ہوئے ہیں, ان کو میں کٹھ ملا کہتا ہوں, مولانا نہیں. ایسے بھی کٹھ ملے پیدا ہوئے جو کہتے ہیں کہ یہ لے اپنی دکان پہ لٹکا لینا, دوسرے کی دکان کے سامنے زمین کھود کر یہ کاغذ گاڑ دینا, اس کے یہاں کسٹمر کوئی نہیں آئے گا, تیرے یہاں آئیں گے. ہمارے نبی ایک کی دکان چلانے اور ایک کی دکان بند کرنے کے لیے نہیں آئے تھے. یہ عقل کہتی ہے ہمارے نبی اس لیے آئے کہ تمہاری بھی دکان چلے اور تمہاری بھی چلے,
تمہارے بیوی بچے کھائیں اور تمہارے بھی بیوی بچے کھائیں۔ آئے کٹھ ملاؤ، مجھے ایسی دعا بتا دو جو اللہ کے نبی نے ایسی دعا بتائی ہو کہ اس دعا سے تمہارے کسٹمر تو آئیں اور دوسرے کی دکان بند ہو جائے۔ مولوی جرجیز کو ابھی تک ایسی دعا نہیں ملی ہے۔ اے کٹھ ملاؤ، تمہارے پاس وہ دعا کہاں سے آئی؟ ذرا مجھے بھی بتا دو، ہم بھی تو جانے کہ وہ دعا تم نے کہاں سے سیکھی ہے، کہاں سے پڑھی ہے، کس حدیث میں پڑھی ہے، قرآن کی کون سی آیت ہے؟ نہیں دے پاؤ گے۔ فَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو دلیل پیش کرو، ایسی کوئی دلیل لے کر آؤ۔ یہ اسلام کی خصوصیت تھی، یہ اس کی تعلیمات کی خصوصیت تھی۔ ایک دوسرے کی فکر کیا کرتا تھا، ایک دوسرے کی قدر کیا کرتا تھا، ایک دوسرے کے گھر میں کھانا آ جائے چلا جائے اس کی فکر کیا کرتا تھا، ایک دوسرے کی روٹی روزی چھیننے والے نہیں تھے۔ اور یہ اثر تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا۔ غور کرو، سعید ابن جبیر کو حجاج ابن یوسف کی پولیس ڈھونڈ رہی ہے۔ حجاج ابن یوسف بڑا ظالم بادشاہ گزرا ہے، حکمراں گزرا ہے، اس نے بڑے بڑے صحابہ کو قتل کروا دیا اور ذرا بھی نہیں ہچکچایا۔ وہی سعید ابن جبیر کے پیچھے پڑ گیا۔ سعید ابن جبیر بھاگے پھر رہے ہیں، رات میں نکلتے ہیں، چھپ چھپا کر گزر رہے ہیں، شہر پار کرنا چاہتے ہیں، ملک سے نکلنا چاہتے ہیں، کیونکہ حجاج ابن یوسف نے اعلان کر دیا سعید ابن جبیر کو کہیں سے بھی پکڑ کے لاؤ، ڈھونڈ کے لاؤ، زندہ ان کو پکڑ کے لاؤ، ہم ان کو اپنی آنکھوں کے سامنے قتل ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں۔ حجاج کی پولیس کو انعام دے دیا گیا، اعلان کر دیا گیا جو سعید ابن جبیر کو پکڑ کے لائے گا اس کو اتنا انعام دیا جائے گا۔ پولیس ہاتھ دھو کر سعید ابن جبیر کے پیچھے پڑ گئی، لیکن سعید ابن جبیر کو پکڑ نہ پائی۔ ایک دن ایسا تھا کہ سعید ابن جبیر رات کے اندھیرے میں ایک جھونپڑی میں گھس گئے اور ایک مسلمان نے ان کو اپنے گھر میں پناہ دے دی اور کہا کل شام تک یہیں سو جاؤ اور رات میں پھر یہاں سے نکل جانا۔ لیکن اسی رات ایک دوسرے مسلمان نے سعید ابن جبیر کو اس جھونپڑی میں جاتے ہوئے دیکھ لیا، اور اس دیکھنے والے مسلمان نے حجاج ابن یوسف کی پولیس کو خبر کر دی کہ سعید ابن جبیر فلاں آدمی کے گھر میں چھپے ہوئے ہیں۔ ہمیشہ یاد رکھنا، جاسوسی اپنے ہی لوگ کرتے ہیں، دوسروں سے امیدیں کم ہیں۔ ہمارے اتر پردیش میں جب لاک ڈاؤن لگا تھا اور مسجدوں میں نماز پڑھنے کی پابندی ہو گئی تھی تو یہ ہوا تھا کہ صرف 5 آدمی نماز پڑھ لیں، ایک امام، ایک مؤذن اور 3 آدمی بس۔ تو ہر آدمی یہ چاہتا تھا کہ ہم گھس جائیں، وہ چاہتا تھا ہم گھس جائیں، لیکن ہم لوگ مجبور تھے کہ 5 سے زیادہ نہ لیں کیونکہ مسجد کے ذمہ دار پکڑے جائیں گے۔ تو جو پہلے آ جاتا تھا وہ پڑھ لیتا تھا، لیکن جو بعد میں آ رہا ضد کر رہا نہیں ہم بھی جائیں گے، اس کو منع کر دیا نہیں، وہی جاسوسی کرتا، پولیس کو فون کر کے سنو فلاں مسجد میں اتنے نماز پڑھ رہے ہیں، اور پولیس آتی تھی اور در پکڑ ہوتی تھی، 10 ہزار 20 ہزار روپے لیے گئے ایک آدمی سے۔ لاک ڈاؤن میں پولیس نے خوب حرام کی ہڈیاں کمائی ہیں۔ تو اپنے ہی لوگ جاسوسی کرتے ہیں، اپنے لوگ۔ سعید ابن جبیر کی جاسوسی بھی اپنے ہی لوگوں نے کی، اور حجاج ابن یوسف کی پولیس رات میں پہنچی اور اس گھر پہ چھاپا مارا، سعید ابن جبیر پکڑ لیے گئے۔ میں جو بتانا چاہتا ہوں وہ سنیے۔ سعید ابن جبیر پکڑ لیے گئے، سعید ابن جبیر کو حجاج کے سامنے لے جانے کی تیاری ہونے لگی، لیکن راستہ کافی دور ہے، گھوڑے پر اگر لے کے جایا جائے تو کم سے کم ہفتہ 10 دن لگے گا، اتنی دور نکل چکے تھے سعید ابن جبیر حجاج کی پکڑ سے۔ اب ان کو لے جانے کی تیاری ہوئی، ایک دن چلے، ایک دن رات چلے، پھر دوسرا دن چلے، پھر دوسری رات چلے، لیکن جہاں نماز کا وقت ہوتا تھا وہاں نماز پڑھتے تھے۔
لیکن انہوں نے سوچا کہ اب میری موت کا وقت قریب ہے، اس لیے وہ روزہ بھی رکھنا شروع کر دیے۔ دن میں روزہ رکھ رہے تھے اور جہاں پولیس والے تھک جاتے تھے اور آرام کرنے لگتے تھے، سعید ابن جبیر وہیں پر نوافل کا اہتمام کرتے تھے۔ موت انہوں نے اپنی آنکھوں سے قریب دیکھ لی تو مزید اللہ کی عبادت کرنے لگے۔ لیکن سعید ابن جبیر کے مریدین اتنے تھے، ان کو چاہنے والے اتنے تھے کہ جس گاؤں سے یہ گزرتے لوگ ان کو کھانا کھلاتے، ان کو پانی پلاتے، ان کی عزت کرتے۔ لیکن سب کو اس بات کا احساس تھا کہ سعید ابن جبیر اب قتل کر دیے جائیں گے۔ 3-4 دن سفر میں چلتے چلتے ہو گیا۔ پولیس والے، جو 2 پولیس والے ان کو پکڑے ہوئے تھے اور ہاتھ میں ہتھکڑی ڈال رکھی تھی، ان پولیس والوں کو سعید ابن جبیر کا اخلاق بہت پسند آیا۔ رات میں نماز پڑھنا، دن میں روزہ رکھنا اور اچھی طریقے سے بات چیت کرنا اور بولنا۔ تو ان دونوں پولیس والوں کے دل میں رحم آ گیا۔ انہوں نے کہا، اے سعید، میں نہیں چاہتا کہ تم جیسے نیک انسان کو حجاج ابن یوسف کے پاس پہنچایا جائے اور وہ تمہیں اپنے جلادوں سے قتل کرا دے۔ سعید، تمہارے بچے ہیں، تمہاری بیوی ہے، تمہارے بچے ہیں، تمہیں بھی اپنے بیوی بچوں کی یاد آئے گی۔ ہاں اے سعید، میں نہیں چاہتا کہ تمہارے قتل کا گناہ ہم اپنے سر پر لا دیں۔ ایسا کرو، حجاج کو ابھی معلوم نہیں ہے کہ ہم نے تمہیں گرفتار کر لیا ہے، ہم تمہیں رات میں چھوڑ دیتے ہیں، تم رات کا فائدہ اٹھا کر چپکے سے نکل جاؤ۔ یاد رکھنا، ملک کو کراس کرنا تھوڑا مشکل ہے، رات ہی رات میں تمہیں نکلنا ہوگا اور کچھ دن کے بعد تم نکل جاؤ گے۔ اے سعید، اپنا خیال رکھنا، ہم تمہیں چھوڑ رہے ہیں۔ سعید ابن جبیر نے کہا پولیس والوں سے، تم نے بہت اچھا کیا کہ میری بیوی اور میرے بچوں کی خاطر تم نے مجھے چھوڑ دیا، اللہ تم پر رحم فرمائے جس طرح تم نے میرے اوپر رحم کیا ہے۔ سعید ابن جبیر نے 2 رکعت اللہ کے لیے شکرانے کی نماز پڑھی اور وہیں سے وہ چل دیتے ہیں، نکل جاتے ہیں۔ یہ پولیس والوں کو دعا دے کر نکل جاتے ہیں، لیکن ابھی 1 میل ہی گئے ہوں گے، 1 یا 2 میل دور گئے ہوں گے، ان کو کچھ خیال آیا، ان کے ذہن میں کوئی بات آئی۔ سعید ابن جبیر وہیں سے پلٹتے ہیں اور جلدی سے بھاگتے ہوئے دوڑتے ہوئے ان دونوں پولیس والوں کے پاس دوبارہ آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں، اے میرے مسلم پولیس والوں، اے میرے مسلمان بھائیوں، اے حجاج کے پولیس والوں، تم نے مجھے چھوڑا، تم نے اپنا حق ادا کر دیا، لیکن میں واپس تمہارے پاس آ گیا ہوں۔ مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے کہ میں واپس جاؤں، جب تم دونوں نے مجھے گرفتار کر ہی لیا ہے تو مجھے حجاج کے پاس لے کر چلو۔ وہ دونوں پولیس والے کہنے لگے، سعید، تمہارا دماغ خراب ہے، تمہیں معلوم ہے کہ اس کا انجام کیا ہوگا، وہ تمہیں قتل کر دے گا۔ سعید ابن جبیر کہتے ہیں، ہاں مجھے معلوم ہے کہ اس کے سامنے گئے اور میرا انجام میرا قتل ہے، لیکن مجھے پھر بھی جانا ہے۔ کہا ایسا کیوں؟ ہم تو تمہیں چھوڑ رہے ہیں، پھر کیا بات ہے کہ تم بھاگنے کے لیے تیار نہیں ہو؟ سعید ابن جبیر نے کہا، اے پولیس والو، جس مسلمان جاسوس نے میری جاسوسی کی ہے، جس مسلمان جاسوس نے میری جاسوسی کی ہے اور تمہیں بتایا ہے کہ سعید فلاں گھر میں گھسے ہیں، اس جاسوس کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ تم دونوں نے مجھے گرفتار کر لیا ہے، کیونکہ جاسوس ایک ایک چیز کی نظر رکھے ہوئے ہے۔ جب تم دونوں نے مجھے گرفتار کر لیا ہے تو اس کی خبر اس جاسوس کو ضرور ہوگی۔ تم مجھے چھوڑ رہے ہو تو جاسوس کو اس بات کی بھی خبر ہوگی کہ تم مجھے چھوڑ رہے ہو، اور جب حجاج کے سامنے تم جا کر یہ کہو گے کہ مجھے سعید ابن جبیر نہیں ملے، لیکن اگر اس جاسوس نے یہ کہہ دیا مل گئے تھے، میری آنکھوں کے سامنے ان کو پکڑا بھی تھا لیکن بعد میں چھوڑ دیا، تو پھر حجاج ابن یوسف جیسا ظالم آدمی یہ سن لے گا اور جان لے گا کہ تم دونوں نے مجھے گرفتار کر کے چھوڑ دیا ہے، تو پھر وہ تم دونوں کی گردن اڑا دے گا۔ سعید ابن جبیر نے یہ سیکھا ہی نہیں ہے
کہ ہم اپنی جان بچانے کے لیے تم دونوں کی جان کو مصیبت میں ڈال دیں، تم دونوں کی جان کو خطرے میں ڈال دیں۔ نہ ہمارا نبی اس بات کی اجازت دیتا ہے، نہ ہمارا قرآن اس بات کی اجازت دیتا ہے، نہ ہمارا اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے۔ آئے پولیس والوں، ہم تو بچ جائیں گے، لیکن ہمارے بارے میں جب پتہ چلے گا کہ تم دونوں نے ہمیں چھوڑ دیا تو پھر حجاج تم دونوں کو قتل کر ڈالے گا۔ سعید ابن جبیر پھر نہیں مانے اور ان دونوں پولیس والوں نے مجبور ہو کر سعید ابن جبیر کو حجاج کے سامنے پیش کر دیا، اور حجاج نے ان کے ہاتھ پیچھے سے بندھوا کر خونی چمڑا بچھا کر جلاد کے ہاتھ میں تلوار دے کر کہا کہ میری آنکھوں کے سامنے سعید کو قتل کر دو، اور سعید کی گردن نیچے ہوتی ہے، اور حجاج ابن یوسف کے جلاد نے ایک زوردار تلوار مار کر سعید ابن جبیر کو قتل کر دیا۔ پورے واقعے سے کیا ملا ہے؟ پورا واقعہ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ سعید ابن جبیر نے اپنی گردن پہ تلوار چلانا گوارا کر لیا، لیکن ان دو مسلمان پولیس والوں کی جان کو خطرے میں ڈالنا گوارا نہیں کیا۔ یہ اسلام کی تعلیم تھی۔ وہ اپنے لیے جو پسند نہیں کرتے تھے ان پولیس والوں کے لیے بھی انہوں نے پسند نہیں کیا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ میں بچوں تو یہ دونوں کی جان چلی جائے۔ یہ تڑپ اسلام نے ہمیں دی ہے، اور یہ تعلیم اسلام نے ہمیں دی ہے۔ ایمانداری کے ساتھ دل پر ہاتھ رکھ کر آپ بتائیے، کیا یہ تڑپ، کیا یہ جذبہ ہے ہمارے اندر؟ کیا ہم ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے یہ ہم سوچتے ہیں؟ اسلام کی تعلیم تو یہی تھی۔ اسلام کی تعلیم تو رحم و کرم کی تعلیم ہے۔ ہاں، RSS کے گنڈوں کہتے رہو جو تمہیں کہنا ہے، بی جے پی کے کرمنل لوگوں کہو تمہیں جو کچھ کہنا ہے، اگر تم اپنی زبان میں آزاد ہو تو میں بھی اپنی زبان میں آزاد ہوں۔ تم کتنا بھی دہشت گردی کا الزام لگاؤ ہمارے اوپر، ہم آج بھی کہتے ہیں اور یقین کے ساتھ کہتے ہیں کہ تم آج سत्ता میں بیٹھے ہو تو ہم مسلمانوں کی دین ہے۔ اگر تم نے اتنا چھیڑا نہ ہوتا، تم نے ہمیں اتنا بدنام نہ کیا ہوتا، ہماری مسجدوں کو شہید نہ کیا ہوتا، ہم مسلمانوں کی موب لنچنگ نہ کی ہوتی، ایک قوم کے ساتھ اتنی نفرت کا سلوک اگر تم نے نہ کیا ہوتا تو آج تم اقتدار میں نہ ہوتے، سत्ता میں نہ ہوتے۔ رام کا نام لے کر جس کرسی پر تم بیٹھے ہو، آج رام چندر جی کی آتما بھی تمہیں کوس رہی ہوگی، آج تمہیں گالیاں دے رہی ہوگی، آج تمہیں برا بھلا کہہ رہی ہوگی کہ آئے کم بخت ہو، آئے نالائق ہو، مجھے کیوں رسوا کر رہے ہو؟ میں نے کب مسلمانوں کے خلاف نفرت بھرے جملے کہنے کی اجازت تمہیں دی؟ کب ہم نے ہمارا نام لے کر موب لنچنگ کی تمہیں پرمیشن دی ہے؟ تم کیوں ہمیں رسوا کر رہے ہو؟ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، رام چندر جی کی آتما اگر زندہ ہے اور آتما ہے تو وہ آج مودی کو بھی گالی دے رہی ہوگی، یوگی کو بھی گالی دے رہی ہوگی۔ یہ جملے نہیں آنی چاہیے یوٹیوب میں، اور جس چینل والے نے یہ جملے ڈالے اسی پر ہم کمپلین کریں گے۔ مجھے معلوم ہے کہ اسی جملے کو ڈال کر تمہاری کمائی ہوگی، لیکن ہماری لیے مصیبت کھڑی مت کرنا۔ ہم ہیں تو تمہاری روزی روٹی بھی چلے گی۔ دیکھنا ہے کتنے وفادار ہو تم، تو سوچئے یہ صورتحال ہے ہماری، کیا درس ہے ہمارا، کیا سبق ہمیں اسلام دے رہا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم نہیں ہیں دہشت گرد۔ جس اسلام نے ایک انسان کے قتل کو پوری مانوتا اور انسانیت کا قتل کہا ہو، وہ دہشت گرد کیسے ہو سکتا ہے؟ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فکأنما قتل الناس جميعا۔ جس نے کسی ایک نفس کو، ایک انسان کو قتل کیا، ایک منشیہ کو اور ایک انسان کو، ہندو نہیں، مسلمان نہیں، سکھ نہیں، عیسائی نہیں، کسی کو بھی ایک نفس کو، ایک منشیہ کو جس نے قتل کر دیا،
بغیر کسی جرم کے اور بغیر کسی فساد کے. ہمارا قرآن کہتا ہے فَقَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا. وہ ایک منشیہ کا قاتل نہیں، ایک انسان کا قاتل نہیں، وہ پوری مانوتا کا، پوری انسانیت کا قاتل ہے، پوری دنیا کی انسانیت کا قاتل ہے. سنو RSS والوں، سنو BJP کے گنڈوں، سنو ایک منشیہ کے قتل کو پوری مانوتا اور پوری انسانیت کا قتل کہہ رہا ہمارا قرآن. کیوں رسوا کر رہے ہو؟ تمہیں ستا تو مل جائے گی، لیکن رام چندر جی کی آتما کی کوس سے اور اس کی بد دعا سے، ان کے شاپ سے تم نہیں بچ سکو گے. سنو ایک انسان کے قتل کو پوری انسانیت، ایک منشیہ کے قتل کو پوری مانوتا کا قتل، ایک انسان کے قتل کو پوری انسانیت، پوری دنیا کا قتل کہہ رہا ہمارا قرآن. اس سے بڑا سماجک دھرم اور اس سے بڑا انسانیت کا علم بردار دھرم کہاں ملے گا؟ وہ مذہب جو یہ کہتا ہے کہ ایک عورت نے بلی کو باندھ دیا اور 3 دن تک بھوکا پیاسا رکھا اور اس کو نہ چھوڑا نہ کھانا ہی دیا اور وہ بھوکی پیاسی مر گئی، جس پر ہمارے نبی کا فرمان یہ ہے کہ ایک بلی کو بھوکا پیاسا باندھ کر مارنے والی عورت جب مرتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے جنت کی خوشبو اس عورت پر حرام کر دی ہے اور وہ عورت جہنم کی مستحق بن جاتی ہے. ایک بلی پر ظلم کرنے والی کو ہمارا اسلام جہنم کا حقدار بنا رہا ہے، مستحق بنا رہا ہے، اس کے اوپر جنت کی خوشبو کو حرام کر رہا ہے. جو بلیوں کے ساتھ، کیڑے مکوڑوں کے ساتھ، جانوروں کے ساتھ یہ برتاؤ کر رہا ہو، جو مذہب وہ دہشت گرد کیسے ہو سکتا ہے، وہ فسادی کیسے ہو سکتا ہے، وہ آتنکواد کی شکشا دینے والا کیسا ہو سکتا ہے؟ وہ عورت جو اپنا جسم بیچتی ہے، وہ عورت جس کو طوائف کہا جاتا ہے ہمارے سماج میں، ہماری سوسائٹی میں، وہ عورت جس کو بری نظر سے دیکھا جاتا ہے ہماری سماج میں، ہماری سوسائٹی میں، جو پیسہ لے کر اپنا جسم بیچتی ہے، وہ عورت جس کو گندی نظر سے دیکھا جاتا ہے ہمارے سماج، ہماری سوسائٹی میں، لیکن وہی عورت راستے میں اپنے کسٹمر ڈھونڈنے کے لیے جاتی ہے، پیسہ لے کر جسم بیچنے کے لیے جاتی ہے، لیکن راستے میں زبان نکالے ہوئے پیاس سے تڑپتے ہوئے کتے کو دیکھتی ہے تو اپنا دوپٹہ کنویں میں ڈال کر اور اس پیاسے کتے کو نچوڑ کر پانی پلا دیتی ہے. اس رب کی رحمت جوش میں آتی ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کو اس طوائف کی، اس بدچلن کی، اس فاحشہ کی یہ نیکی بھی، یادہ بھی اتنی پسند آئی کہ اس عورت کو اسی نیکی کی وجہ سے اس نے جہنم سے آزادی دے دی اور اس عورت کو جنت کا مستحق بنا دیا. ایک بلی کو باندھ کر مارنے والی جہنم میں، اور طوائف ہو کر، بدچلن ہو کر ایک کتے کو پانی پلا دینے والی عورت پر جہنم حرام کر دی اور اس کو جنت کے اندر داخل کر دیا. سوچو میڈیا والوں، یہ خوبیاں بھی کبھی کبھی لکھ دیا کرو، اسلام کی یہ سچائی بھی بیان کر دیا کرو، شاید رام کی آتما خوش ہو جائے اور تمہارے لیے کچھ اچھا سوچ لے. سوچو تو میڈیا والوں، کم سے کم مرنے کے بعد تم کتا اور بلی اور چوہا تو نہیں بنو، پھر دوبارہ منش اور انسان بن کر پیدا ہو جاؤ. یہ بھی تو کم سے کم بیان کر دیا کرو، یہ بھی تو لکھ دیا کرو جو اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے. ہاں اس ابو سعید خدری کے بارے میں سنو. وہ ابو سعید خدری جو اللہ کے نبی کی لیٹرین قضاء حاجت کا لوٹا بننا پکڑے ہوئے ہیں اور جنگل میں چلے جا رہے ہیں. اللہ کے نبی نے کہا لاؤ اب یہ لوٹا مجھے دے دو، اب یہ برتن مجھے دے دو اور تم یہیں بیٹھ جاؤ، میں جنگل میں جاتا ہوں اور لیٹرین سے قضاء حاجت سے فارغ ہو کر آتا ہوں. اللہ کے نبی برتن لے کر چلے گئے، اتنی دور نکل گئی کہ کسی کی نظروں کے سامنے نہ آئے اور 2 درختوں کی آڑ میں قضاء حاجت سے فراغت حاصل کرنے لگے. ادھر ابو سعید خدری جس پیڑ کے نیچے بیٹھے ہیں اس پیڑ کے اوپر چڑیا کا ایک گھونسلہ ہے اور اس کے 2 چھوٹے چھوٹے بچے چیچی کر رہے ہیں. ابو سعید خدری اس پیڑ پر چڑھتے ہیں اور چڑیا کے وہ 2 چھوٹے چھوٹے بچے ان کو بہت خوبصورت لگتے ہیں. ان 2 چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے لیتے ہیں اور اپنی مٹھی میں لے کر نیچے اتر جاتے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد چڑیا آتی ہے، چڑیا گھونسلے میں دیکھتی ہے کہ میرے بچے نہیں ہیں.
لیکن بچے چیں چیں کر رہے ہیں. چڑیا کے کانوں میں پیڑ کے نیچے بیٹھے ہوئے ابو سعید خدری کے ہاتھوں میں بچے نظر آ جاتے ہیں. چڑیا اپنے منہ کا دانا پھینکتی ہے اور چیں چیں کرتے ہوئے نیچے آتی ہے, اور وہ چڑیا ابو سعید خدری کے سر پہ اپنے پر مار رہی ہے, گویا کہ وہ اپنے بچوں کو لینا چاہتی ہے کہ اے ابو سعید میرے بچوں کو میرے حوالے کر دو. گویا کہ وہ اپنے پروں سے یہ کہہ رہی ہو. ادھر سے اللہ کے رسول لیٹرین سے فارغ ہو کے آ رہے ہیں, دیکھتے ہیں کہ چڑیا اپنا پر مار رہی ہے اور اپنے بچے لینا چاہتی ہے, اور ادھر ابو سعید خدری ان بچوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ منظر دیکھ کر رحمت للعالمین کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں ابو سعید اس چڑیا کی داستان تم نہیں سمجھ رہے ہو. یہ چڑیا تمہارے سر کے اوپر اڑ کر گردش کر رہی ہے, طواف کر رہی ہے, پر مار رہی ہے, یہ تم سے اپنے بچے مانگ رہی ہے. جس طرح ہمیں اپنے بچوں سے پیار ہوتا ہے, ہمیں اپنے بچوں سے محبت ہوتی ہے, ان پرندوں کو بھی اپنے بچوں سے محبت ہوتی ہے. ابو سعید تم ان کے بچے واپس کر دو. اس چڑیا کا ایک بچہ چھوڑتے ہیں ابو سعید. چڑیا جھٹ سے اپنی چونچ سے اس بچے کو پکڑتی ہے اور اڑتی ہوئی گھونسلے میں رکھ دیتی ہے, اور پھر دوسرا بچہ لینے آتی ہے. ابو سعید نے دوسرا بچہ چھوڑا, اس چڑیا نے چونچ سے دبایا اور پھر دوسری اپنے بچے کو بھی اسی گھونسلے میں لے گئی. ابو سعید خدری کا بیان ہے, چند دنوں کے بعد میں نے سوچا کہ چلیں اسی جگہ پہ چلیں, کچھ دانا لے کر, چڑیا جو کھاتی ہے وہ دانا لے کر چلیں اور گھونسلے میں ڈال دیں. لیکن 2-3 دن کے بعد جب ابو سعید خدری اپنے پاس سے کچھ دانا لے کر, چڑیا کے کھانے کی غذا لے کر جب گئے تو کیا دیکھتے ہیں, اب اس جگہ پر چڑیا نہیں ہے, اس کا گھونسلہ بھی نہیں ہے, اس کے بچے بھی نہیں ہیں. یعنی ان بچوں کی ماں چڑیا نے سوچا کہ اس جگہ پر ہمارے بچے سیف نہیں ہیں, کسی نے دیکھ لیا ہے, یہ کہیں لے نہ جائے. تو وہ چڑیا اپنے بچوں کو لے کر کسی سرکشت استھان پہ چلی گئی. میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان چھوٹے چھوٹے چڑیوں کے بچوں کی ماں پر ظلم نہیں کر سکے اور ان بچوں کو واپس کروا دیا. جس اسلام کی تعلیم یہ رہی ہو, وہ بے قصوروں کو مارنے کی اجازت کیسے دے گا, وہ دہشت گردی کی اجازت کیسے دے گا, وہ کسی کو قتل کرنے کی اجازت کیسے دے گا. جھوٹے ہو RSS والو, جھوٹے ہو BJP کے گنڈوں جو اسلام کو تم بدنام کر رہے ہو, اور جھوٹے ہو اے میڈیا والو جو تم سرکاری ہڈیوں پر پل کر اور اس طریقے کی خرافاتیں بیان کر رہے ہو. جھوٹے ہو تم, جھوٹے ہو تم, اپنے دعوے میں جھوٹے ہو. تمہیں پرمیشور ہی نپٹے گا, تمہیں تمہارے رام ہی نپٹیں گے. تم اپنے دھرم کے مطابق تم سچی سزا پاؤ گے. اگر تم سچے ہو تو منوشیہ بنو گے, اور جھوٹے ہو تو انتظار کرو کہ مرنے کے بعد کتا بلی چوہا بندر نہ بنا دیے جاؤ. یہ صورتحال ہماری. ہم اپنے معاشرے میں نظر ڈالیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری کے باغ میں چلے جاتے ہیں, بھوکے, آپ کے ساتھ آپ کے صحابہ بھی ہیں. اس انصاری نے جلدی سے کھجور پیش کر دیے اور اللہ کے نبی کو بٹھا دیا. اللہ کے نبی کھجور اٹھاتے ہیں, ایک کھجور اپنے منہ تک لے جاتے ہیں, ابھی کھاتے نہیں ہیں, کھجور کا ٹکڑا ہے, منہ تک لے جاتے ہیں کہ اچانک نظر پڑتی ہے ایک اونٹ اپنا سر نیچے کیے ہوئے ڈالے ہوئے ہے. اسی باغ میں ایک اونٹ اپنا سر نیچے کیے ہوئے ڈالے ہے. اللہ کے رسول نے کھجور رکھ دیا اور اس اونٹ کے پاس چلے گئے. جیسے ہی اس اونٹ کے سر پہ اپنا ہاتھ پھیرا, ہوتا ہے آپ لوگ اپنے قربانی کے جانوروں پر ہاتھ پھیرتے ہیں پیار میں, اللہ کے رسول نے جیسے ہی اس اونٹ کے سر پہ اپنا ہاتھ پھیرا, اس اونٹ نے اپنی لمبی گردن اللہ کے رسول کے سینے سے لگا دی اور اس اونٹ کے آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت اللہ نے بذریعہ جبرائیل بتا دیا. جیسے ہی اونٹ نے آپ نے ہاتھ پھیرا, اونٹ نے اپنا سر نبی کے سینے سے لگا دیا, رونا شروع کر دیا. اونٹ کے رونے کو دیکھ کر نبی کا رونا شروع ہو گیا اور اللہ کے رسول نے پوچھا من رب ھذا الجمل,
اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ ادھر سے آواز آتی ہے اس انصاری سے، انصاری نے، اللہ کے رسول یہ اونٹ میرا ہے۔ آپ نے کہا ادھر آؤ۔ جی کہیے اللہ کے رسول، کیا بات؟ اس اونٹ نے ابھی مجھ سے یہ شکایت کی ہے کہ اے اللہ کے رسول، میرا مالک بہت ظالم ہے، میں بہت کمزور ہو چکا ہوں، بوڑھا ہو چکا ہوں، میرے اوپر یہ ضرورت سے زیادہ اور میری طاقت سے زیادہ بوجھ میرے اوپر لاد دیتا ہے، مجھ سے میری طاقت سے زیادہ کام لیتا ہے، اور کام لینے کے باوجود مجھے پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھلاتا ہے۔ جتنی طاقت تم اس اونٹ کے اوپر رکھتے ہو، اللہ رب العالمین اس سے کہیں زیادہ طاقت تمہارے اوپر رکھتا ہے۔ ڈرو اللہ سے۔ اے ہائے ہائے، اونٹ کی زبان سمجھنے والے ہمارے آقا، اونٹ کی زبان سمجھنے والے ہمارے نبی یہ برداشت نہیں کر سکے کہ اس اونٹ کے اوپر اس کی طاقت سے زیادہ سامان لادا جائے اور پھر پیٹ بھر کے اس کو کھانا نہ کھلایا جائے۔ اس انصاری نے کہا اللہ کے رسول، اس اونٹ نے جو کچھ بھی کہا ایک ایک لفظ سچا ہے، اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد آپ کو شکایت کا کوئی موقع نہیں ملے گا۔ آپ نے کہا میں اس وقت تک تمہارے کھجور نہیں کھاؤں گا جب تک کہ میرے آنکھوں کے سامنے اس اونٹ کا پیٹ نہ بھر دو، اس کو پورا پیٹ بھر کے کھانا نہ کھلا دو۔ ہمارا وہ نبی جو اونٹ کی بھوک برداشت نہ کر سکے، وہ غریبوں، یتیموں، مسکینوں، بیواؤں، پسماندوں اور کمزوروں کو بھوکا مرتے ہوئے کیسے دیکھ سکتا ہے؟ یہ رحمت ہے جناب محمد رسول اللہ کی، اور اسلام کی خصوصیت ہے اس رحمت سے سبق حاصل کرو۔ قرآن چیخ چیخ کر کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو تم اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ ہمارے رویے بتا رہے ہیں کہ ہم اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل نہیں ہیں، آدھا ادھورا داخل ہونے سے کوئی فائدہ نہیں۔ قرآن ہم سے کہہ رہا پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ ہر مسلمان غور کرے، پورا کا پورا داخل ہے اسلام کے اندر۔ آپ یہاں بیٹھے ہیں نا، سن رہے ہیں اور لڑ رہے ہیں کہ نیچے کرو موبائل، مولانا نہیں دکھ رہے ہیں، لیکن اسی سماج کے اندر نظر ڈالو، ہم اسی گاؤں کی بات کر رہے ہیں جہاں جلسہ ہے، ایک طرف مولانا کی شکل دیکھنے کے لیے لوگ بے چین ہیں، تو دوسری طرف ہماری سماج کی اور ہماری بیٹیاں، جلسہ ہو رہا ہے، تقریر چل رہی ہے، لیکن آپ اس جلسے سے باہر نکل کر ان کا منظر دیکھ سکتے ہو کہ کون جلسہ سن رہا ہے اور کون مارکیٹ گھوم رہا ہے، کون میلہ کے اندر ٹہل رہی ہے اور کون جلیبی خرید رہی ہے اور کون چوڑیاں خرید رہی ہے۔ اور آپ اسی جلسے میں ایسے نوجوانوں کو بھی دیکھو گے جو جلسے سے دور فون پر، موبائل پر بات کر کے ملنے کا جگہ اور وقت بھی متعین کر کے آئے ہیں، اور آج جا کر دیکھ لو باہر تو ایسا لگے گا آپ کو جیسے کتیا کے پیچھے 10 کتے لگے۔ مولوی جرجیس بدنام ہے کہ مثال کھری دیتا ہے۔ میں نے اس گھومنے والی لڑکی کو کتیا کہا ہے اور اس کے پیچھے گھومنے والوں کو کتا کہا ہے۔ تمہیں جو کرنا ہو کر لو، میرا چاہو کیا کرو گے، کہا ہے میں نے، اور اپنے جملے واپس لینے کے لیے میں تیار نہیں ہوں۔ اگر تمہیں اپنی بیٹیوں کو کتیا صفت ہونے سے بچانا ہے تو ان کی نگرانی کرو، اور تمہیں کتا بننے سے رکنا ہے تو ان کا پیچھا کرنا چھوڑو۔ کہوں گا میں
اور اللہ کی قسم اپنے جملوں پر ہمیں کوئی پچھتاوا نہیں ہے، کوئی فکر نہیں ہے کہ کون کیا سوچے گا میرے بارے میں۔ ہر انسان اپنی سوچ میں آزاد ہے، سوچ میں بھی آزاد ہے، سوچ سکتا ہے جو کچھ سوچنا ہو اس کو۔ ایک طرف حال یہ ہے کہ لوگ قرآن و حدیث سننے کے لیے بے چین ہیں، چینل والوں سے لڑنے کے لیے تیار ہیں، تو دوسری طرف یہ منظر بھی ہے، ہمیں اپنی سوچ بدلنا پڑے گی۔ اسلام کے نیم اور قانون کو پوری طریقے سے فالو کرنا پڑے گا، چاہے ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ ہمیں اسلام کے اندر پورا کا پورا داخل ہونا پڑے گا۔ 2-4 نمازیں پڑھ لینے سے ہم مسلمان نہیں ہیں، 2-4 روزے رکھ لینے سے ہم مسلمان نہیں ہیں۔ معاف کیجئے گا، بہت سخت مثال دے رہا ہوں، 2-4 عبادتیں کر لینے سے آپ مسلمان نہیں کہلائے جائیں گے۔ کل کی تقریر میں کہا، آج بھی کہہ رہا ہوں، 2-4 عبادتیں کر لینے سے آپ مسلمان نہیں ہوں گے۔ یہ کھمبا ہے، مان لیجئے بجلی کا ایک پول لگا ہوا ہے، مان لیجئے کوئی کھمبا لگا ہوا ہے، اور اسی کھمبے کے پاس آم کا ایک پیڑ لگا ہوا ہے۔ سخت ہوا چلتی ہے، سخت آندھی آتی ہے، اور اس تیز ہوا سے آم کے چند پتے ٹوٹ کر اس بلی پہ لٹک جاتے ہیں، چپک جاتے ہیں، یا بجلی کے کھمبے سے چپک جاتے ہیں۔ ہوا چلی، آم کے پتے ٹوٹے، اس پیڑ سے پتے ٹوٹ کر بجلی کے کھمبے پر لگ گئے، تو آپ اس بجلی کے کھمبے کو کیا کہو گے؟ آم کا پیڑ نہیں کہو گے۔ مولانا جرجیس کہتا ہے کہ وہ آم کا پیڑ ہے، آپ کہو گے کیسے؟ دیکھیے آم کے پتے لگے ہوئے ہیں اس پر، آپ کہو گے صاحب آم کے پتے صرف اوپر لگے ہیں، اس کی جڑ تو آم کی نہیں ہے، وہ بجلی کا کھمبا ہی رہے گا۔ نہیں، میں کہہ رہا ہوں آم کا پیڑ ہے، اس لیے کہ آم کے پیڑ پر پتے لگتے ہیں، بجلی کے کھمبے پر بھی پتے لگے ہیں۔ آپ کہیں گے مولوی جرجیس پاگل ہو گیا ہے، رانچی لے جاؤ، اس کا علاج کراؤ۔ ارے بجلی کے کھمبے پر آم کے چند پتے چپک جانے سے بجلی کا کھمبا آم کا پیڑ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو میں بھی آپ سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ایک انسان 2-4 نمازیں پڑھ لینے سے، 2-4 عبادتیں کر لینے سے، 2-4 فقیروں کو کھانا کھلا دینے سے، 2-4 اچھے کام کر دینے سے پورا مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ جب بجلی کا کھمبا آم کے چند پتوں کی وجہ سے آم کا پیڑ نہیں ہو سکتا ہے، آم کا پیڑ تبھی ہوگا جب اس کی بنیاد، اس کی جڑ بھی آم کی ہو، اس کا تنا بھی آم کا ہو، اس کی شاخائیں آم کی ہوں، اس کے پتے بھی آم کے ہوں، اور اس آم کے پیڑ میں آم کا پھل بھی لگ رہا ہو، تب آپ اس کو آم کا پیڑ کہیں گے۔ اسی طریقے سے آپ کو مسلمان اس وقت کہا جائے گا جب آپ کی بنیاد جڑ سے مسلمان ہو، آپ کا اٹھنا اسلامی ہو، آپ کا بیٹھنا اسلامی ہو، آپ کی بنیاد اسلامی ہو، آپ کا چلنا اسلامی ہو، آپ کی شادی بیاہ اسلامی ہو، آپ کے سماج میں رہنا اسلامی ہو، آپ کا چال چلن اسلامی ہو، آپ کی منہ سے گفتگو اسلامی ہو۔ جب یہ ساری چیزیں اسلامی ہوں تب کہا جائے گا کہ آپ مسلمان ہیں، ورنہ بجلی کے کھمبے پر آم کے 2-4 پتے چپک گئے ہیں، بس 2-4 عمل کر لینے سے آپ مسلمان نہیں کہلائے جا سکتے۔ اپنے جڑ میں مسلمان بنیے، بیٹھو تو اسلام چھلکتا ہو، اٹھو تو اسلام چھلکتا ہو، چلو تو اسلام چھلکتا ہو، شادیاں کرو تو اسلام چھلکتا ہو، بیوی کے ساتھ تعلقات قائم ہو تو اسلام چھلکتا ہو، آپ کی ہر اداؤں میں اسلام نظر آتا ہو، تب آپ مسلمان ہیں۔ یہ چیز ہمیں اپنے اندر دیکھنا ہوگی، یہ چیز ہمیں اپنے اندر پیدا کرنا ہوگی۔ اسلام نے جو کام کرنے کو کہے ہیں وہ کرنا ہے، جن کاموں سے روکا اس سے رکنا ہے، چاہے اس میں فائدہ ہو یا نہ ہو، چاہے اس میں ہمارا فائدہ ہو یا نہ ہو، لیکن ہمیں رکنا ہے۔ بالکل ویسے ہی سمجھو جیسے بڑے بڑے شہر میں آپ گاڑی چلا رہے ہیں اور ریڈ لائٹ جل گئی۔ آپ نے دیکھا ہوگا بڑے شہروں میں ریڈ اور گرین لائٹیں ہوتی ہیں چوراہوں پر۔ ریڈ لائٹ کا مطلب گاڑی روک دو، اور گرین لائٹ کا مطلب گاڑی آگے بڑھاؤ۔ آپ جرجیت صاحب گاڑی چلا رہے ہیں، چلاتے چلاتے ایک چوراہے کے پاس سے گزر رہے ہیں، ریڈ سگنل ہو گیا، مطلب گاڑی روک دو۔ ہم نے گاڑی روک دی، لیکن ہم نے دیکھا دائیں سے کوئی گاڑی نہیں آ رہی ہے، بائیں سے بھی کوئی گاڑی نہیں آ رہی ہے،
سامنے سے بھی کوئی گاڑی نہیں آ رہی ہے، تو اب نقصان کیا ہے؟ جب ایکسیڈنٹ ہونے کا خطرہ ہی نہیں ہے تو ہم نے گاڑی کو آگے بڑھا دیا، چلا دیا۔ آپ نے ریڈ سگنل میں گاڑی آگے بڑھا دی ہے، آپ نے قانون توڑ دیا۔ پولیس نے آگے پکڑ لیا، گاڑی صاحب گاڑی چلا، لال بتی جل رہی تھی۔ ارے لال بتی جل رہی تھی تو کیا ہوا؟ ایکسیڈنٹ تو نہیں ہوا، کسی گاڑی کو ہم نے ٹھوکا تھوڑی ہے۔ آپ جرمانہ تب لے سکتے ہیں جب ہم نے گاڑی کو ٹھوکا ہو، گاڑی آئی نہیں رہی تھی، ہم نے چلا دیا۔ پولیس والا کیا کہے گا؟ ہٹ، ریڈ سگنل کیوں توڑا؟ گاڑی آ رہی ہو یا نہ آ رہی ہو، ریڈ سگنل تم نے کیوں توڑا؟ گاڑی کھڑی کرنا یعنی قانون کا پالن، چاہے نقصان ہو یا فائدہ، ہر حال میں تمہیں قانون کو فالو کرنا ہے۔ کوئی چیز ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے لیکن ہمیں قانون ماننا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ موزوں پر اوپر سے مسح کرو، یہ وضو بناتے وقت اوپر سے، جبکہ گندگی یا مٹی نیچے لگتی ہے۔ عقل یہ کہتی ہے کہ نیچے ہاتھ پھیرنا چاہیے، لیکن نہیں، ہمیں اوپر پھیرنا ہے۔ ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے لیکن ہمیں قانون ماننا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا وضو بناتے وقت ناک میں پانی ڈالنا ہے، اس کا فائدہ ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے لیکن ہمیں ڈالنا ہے، کیونکہ نبی نے فرمایا یہ قانون بنا دیا ہے، ہمیں اس قانون کو فالو کرنا ہے۔ بس ہمیں اس سے مطلب نہیں ہونا چاہیے کہ اس میں نہ کریں تو نقصان کیا ہے۔ نہیں، جو قانون بنا دیا ہے، فجر میں 2 ہی پڑھنا ہے فرض نماز، آپ کہنے میں تو 4 پڑھوں گا، نقصان کیا ہے؟ نہیں، جو قانون بنا دیا ہے وہی تمہیں ماننا ہے۔ مغرب کی 3 ہم 5 پڑھتے ہیں، 4 پڑھتے ہیں، نقصان کیا ہے؟ نہیں، جو بنا دیا ہے قانون وہی تمہیں ماننا ہے، اسی کو فالو کرنا ہے، چاہے نقصان ہو یا نہ ہو، آپ کو قانون کو فالو کرنا ہے۔ ہمارا اسلام کے ساتھ تعلق کیسا ہونا چاہیے؟ ایک پانی کا برتن ہے، اس میں پتھر ڈال دیا، 2 دن کے بعد آئیے پتھر کو نکال کے پھینکیں گے، پتھر پانی سے الگ ہو جائے گا۔ 2 دن کے بعد جب آپ نے پانی سے پتھر کو نکالا، پانی سے پتھر کو پھینک دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ پتھر نے پانی کو ایکسیپٹ نہیں کیا اور پانی نے پتھر کو بھی ایکسیپٹ نہیں کیا۔ جب تک پتھر پانی میں تھا لیکن جب چاہا تب آپ نے نکال کے پھینک دیا۔ یہ ہمارا اسلام سے تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ جب تک ہم اسلام سے جڑے ہیں، جب چاہو ہم سے اسلام کو دور کر دو یا اسلام سے ہمیں دور کر دو، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارا اسلام کے ساتھ تعلق رنگ کی طرح ہونا چاہیے۔ کھانے والا رنگ جانتے ہیں نا، جلیبی میں ڈلتا ہے، پلاؤ میں ڈلتا ہے، آپ لوگ رنگ لاتے ہیں، گلاب جامن وغیرہ میں ڈالتے ہیں، وہ رنگ لائیے اور پانی میں ڈال دیجئے، آپ تھوڑی دیر کے بعد دیکھیں گے رنگ پانی میں گھل گیا۔ پیلے رنگ کا رنگ نے پانی کو پیلا کر دیا، لال رنگ نے پانی کو لال کر دیا۔ اب آپ رنگ سے پانی کو الگ کرنا چاہیں تو نہیں ہوگا، پانی سے رنگ کو الگ کرنا چاہیں تو نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ پانی نے رنگ کو اپنے اندر سما لیا اور رنگ نے پانی کو اپنے رنگ میں رنگ لیا۔ اب دونوں ایسے گھل مل گئے کہ پانی سے رنگ کو آپ الگ نہیں کر سکتے اور رنگ کو پانی سے الگ نہیں کر سکتے۔ یہی تعلق ہمارا اسلام کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اسلام میں ہم ایسے گھل جائیں، اسلام میں ہم ایسے جذب ہو جائیں کہ ہم سے اسلام کو دور کیا جائے تو نہ ہو سکے اور اسلام کو ہم سے دور کیا جائے تو نہ ہو سکے۔ ہماری سانس آخری سانس تک اسلام رہے، آخری سانس تک، مرتے دم تک ہماری زبان سے یہی نکلے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ نہ ہم کو اسلام سے دور کیا جا سکے، نہ اسلام کو ہم سے دور کیا جا سکے۔ یہ ہمارا اور اسلام کا تعلق ہونا چاہیے۔ آج کی تقریر ہم نے ایک نئے اسٹائل سے کی ہے اور ساری نئی باتیں ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ نئی باتوں کا مطلب یہ نہیں کہ قرآن کو بدلا ہے، حدیث کو بدلا ہے، باتیں وہی ہیں جو بار بار کہی جاتی ہیں، انداز بدلتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم نے آج اپنا کلیجہ نکال کر، اپنا درد نکال کر آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ آج کے بعد چینل والے اپنا رویہ بدلیں اور سننے والے بھی اپنا رویہ بدلیں، اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جائیں، ایسے داخل ہوں کہ اسلام کو ہم سے اور ہم سے اسلام کو کوئی بھی دور کرنے کی کوشش کرے تو نہیں کر سکے۔ جیسے حضرت سمیہ کو ابو جہل نے کہا اسلام چھوڑ دے، اس نے کہا نہیں چھوڑیں گے، اس نے نیزہ لیا اور سمیہ کی شرمگاہ میں داخل کر دیا، چیخی ثبت قدمی علی دینک یا ارحم الراحمین، اے اللہ
مجھ سے میرا دین مت چھیننا، یہ مجھے تکلیفیں دے رہا ہے، کہیں اس کی دی ہوئی تکلیفیں مجھے میرے دین سے دور نہ کر دیں، ثابت قدم رکھنا۔ ابو جہل نے کہا ابھی بھی نہیں مانتی ہے؟ اس نے کہا نہیں، اسلام میرے دل سے کیسے نکل سکتا ہے؟ اس نے 2 اونٹ منگائے، ایک اونٹ کا سے یہ پیر باندھا، دوسرے اونٹ سے دوسرا پیر باندھا، اس اونٹ کا چہرہ پورب کی طرف، اس اونٹ کا چہرہ پشچم کی طرف۔ سمیہ ان اونٹوں کو میں کوڑا ماروں گا، یہ ایک اونٹ ادھر بھاگے گا، ایک اونٹ ادھر، اور تو بیچ سے تیرے 2 ٹکڑے ہو جائیں گے۔ سمیہ مسکرانے لگی۔ ابو جہل کہتا ہے تو ہنس رہی ہے؟ سمیہ آسمان کی طرف نظر ڈالتی ہے۔ ابو جہل نے کہا کیا دیکھ رہی ہے؟ اسلام چھوڑتی ہے یا نہیں؟ سمیہ نے آسمان سے نظریں اٹھا کر ابو جہل کے چہرے کو دیکھا اور کہا ابو جہل، جنت دیکھ کر بھی کوئی اس کی نعمتوں سے مکر سکتا ہے کیا؟ کہا میں ان اونٹوں کو بھگا رہا ہوں۔ کہتی ہے چیخ کر ابو جہل شوق سے بھگا ان اونٹوں کو، جتنی دیر تو ان اونٹوں کو بھگانے میں لگا رہا ہے اتنی دیر مجھے اللہ کی جنت میں جانے میں لگ رہی ہے، جتنی جلدی تو ان اونٹوں کو بھگا دے گا اتنی جلدی میں جنت میں داخل ہو جاؤں گی۔ میرے بھائیوں، ابو جہل نے اونٹوں کو کوڑے مارے اور سمیہ کے 2 ٹکڑے ہو گئے، یعنی آخری دم تک سمیہ سے اسلام نہیں نکالا جا سکا اور اسلام سے سمیہ الگ نہیں ہوئی۔ یہ تعلق ہمارا اسلام کے ساتھ ہونا چاہیے۔ ہم سے کتنی ہی مصیبتیں آئیں، نہ اسلام ہم سے دور ہو نہ ہم اسلام سے دور ہوں۔ اٹھنا بیٹھنا، غور کرو، اپنے بچوں کو تعلیم دو اسلامی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب بچہ 7 سال کا ہو نماز کا حکم دو، نہ پڑھے کوئی بات نہیں، لیکن لے جاؤ پڑھاؤ، اور جب 10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھے تو اس کو مارو، مار کے لے جاؤ۔ حدیث اپنے بچوں کو تعلیم دو۔ مستد احمد کی ایک روایت ہے، ایک صحابیہ عورت ہے، کہتی ہمارے گھر میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچہ جب پیشاب کرتا تھا تو میں پانی کا ایک برتن اس کے اوپر ڈال دیتی تھی، بچہ پیشاب کرتا تو پانی سے اس کو دھو دیتی، اس کی شرمگاہ پر پانی ڈال دیتی تھی۔ جب بچہ پہلے دن چلنے کے لائق ہوا، پہلا دن جب بچہ چلنے لگا، پہلے دن جب کھڑا ہوا اور میرے بچے کو جب پیشاب کی ضرورت ہوئی تو میں نے اپنے بچے سے یہ نہیں کہا بیٹا پانی لے کے جاؤ، چونکہ اب تک میں نے اس کی عادت ڈال دی تھی۔ بچہ جس دن چلنے کے لائق ہوا اسی دن پانی کا برتن لے کے جانے لگا اور پیشاب کر کے اپنی شرمگاہ پہ پانی ڈالنے لگا۔ میں نے اپنے چھوٹے سے 1 سال کے اس 1.5 سال کے بچے کو دیکھا جو اپنی شرمگاہ پر اپنے ہاتھ سے پانی ڈال رہا ہے، حالانکہ اس کو استنجا کرنا نہیں آتا ہے، اس کو پیشاب کر کے دھونا نہیں آتا ہے، استنجا کیسے کیا جائے اس کو نہیں معلوم، لیکن میں نے اپنے بچے کو اپنی شرمگاہ پہ پانی ڈالتے ہوئے دیکھا۔ میں نے کہا فزت برب الکعبہ، اللہ کی قسم میں کامیاب ہو گئی، اللہ کی قسم میں کامیاب ہو گئی۔ میں اپنے بچے کو جیسا بنانا چاہتی تھی میں نے اپنے بچے کو اسلامی ماحول میں ڈال دیا۔ یہ اس عورت نے چیخ کر کہا اللہ کی قسم میں کامیاب ہو گئی۔ وہ عورتیں غور کریں جو 4 سال اور 6 سال کے بچے کی پینٹ کی چین کھول کر کھڑے ہو کر نالیوں میں پیشاب کراتی ہیں، تم اپنے بچوں کو اسلام کی تعلیم کیا دو گی؟ تم اپنے بچوں کو کیا بناؤ گی؟ جبکہ تمہارے شوہر BA اور MA کرنے کے بعد، PhD کرنے کے بعد، MBBS کرنے کے بعد خود گدھے اور کتوں کی طرح کھڑے ہو کر پیشاب کر رہے ہیں، تم اپنی اولاد کو بیٹھ کر استنجا کرنے کی تعلیم کیا دو گی؟ اس صحابیہ سے سیکھو۔ اسلام کے اندر ہمیں پورے کے پورے داخل ہونا ہے۔ امید ہے انشاءاللہ آج کا ہمارا یہ بیان، آج کی ہماری یہ تقریر ہماری زندگیوں میں انقلاب پیدا کرے گی اور ہم اپنے معاشرے میں اسلام کو پوری طریقے سے نافذ کریں گے۔ بہت تھکا ہوا تھا، کئی دنوں سے مسلسل پروگرام، اور کل بھی کشن گنج کے علاقے میں پوا کھالی میں جانا ہے، تو میرے بھائیوں پریشان ہوں، تھکا ہوا ہوں، پھر بھی میں نے آپ کا 1.25 گھنٹہ لے لیا ہے۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ بار الہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمیں اسلام کے اندر پورا کا پورا داخل فرما دے۔ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام میں زندہ رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو اسلام میں ہمارا ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا۔ اور آئے بار الہ ہم تمام مسلمانوں کو حنفی، بریلوی، شیعہ، سنی، اہل حدیث ان جھگڑوں سے نکال کر ہمیں سب کو اتفاق و اتحاد کے ایک پلیٹ فارم پہ قائم کر دے، اور ہمیں مل کر چناؤ ہو یا کوئی بھی موقع ہو ہمیں اتحاد و اتفاق کے ساتھ ایک جگہ جمع ہونے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ پھر سے دعا کرتا ہوں کہ جب تک زندہ رکھ، اسلام پہ رکھنا، خاتمہ ہو تو ایمان پر فرمانا۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جن لوگوں